اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی۔ فسواہن سبع سماوات، پس ساتوں آسمان تیار کر دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ آیت مبارکہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اس میں انعام کے طور پر اللہ نے ذکر کیا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہے جو زمین میں ہیں۔ اوپر یہ بات آئی تھی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو موت کے بعد زندگی دی، یعنی جب کہ تم کچھ نہیں تھے اللہ نے زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ جو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے یہ اتنا بنیادی اور اہم ہے، وجود جو ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ کی ہے، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، جسم و جثہ ہو، کھانے پینے کے لیے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشیاء کا معاملہ ہو، رہنے سہنے کے لیے گھر بار اور گاڑی واڑی کا نظم، یہ سب نعمتیں نعمت بنے گی اس وقت جب کہ پہلے ہمارا وجود ہو۔ وجود ہی نہیں ہے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے کیا نعمت ہے؟ تو یہ ایک بہت بنیادی معاملہ ہے۔ بندے کی توجہ کو اللہ نے اس جانب مبذول کراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، اور اس کے وجود بخشنے کے نتیجے میں تمہارا وجود ہوا ہے۔ اب جس نے تم کو وجود دیا اسی کا انکار کرتے ہو، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے غور کرنے کی بات ہے، اور کتنی بے وقوفی اور احمقانہ بات ہے۔ تو ایک بات تو یہ، اسی کے ذیل میں جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ایک اور نعمت کا ذکر کیا، گویا کہ بات یوں ہو گئی، کیف تکفرون باللہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ اس نے وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے اللہ نے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہے جو زمین میں ہے۔ یہ دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا۔ تو جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ لام یہاں پر لکم کے اندر جو لام آیا ہے، عربی کے اعتبار سے لام کے جو مختلف معنی آتے ہیں ان میں ایک معنی فائدے کا بھی ہے۔ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے جو زمین میں ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر انسان کے لیے کوئی مفید سمجھ میں نہیں آتی، لیکن زمین میں ہے، جیسے سانپ ہے، اس سے انسان کو کیا فائدہ ہے؟ بچھو ہے، نقصان ہی کرے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ شیر ببر ہے، وہ تو انسان کے دشمن ہیں، انسان کے خون کے پیاسے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی، تو بہت ساری اشیاء ایسی ہے جو بظاہر کوئی مفید سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اندر کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے کہ دراصل ہمارا دماغ اتنا چھوٹا ہے اور ہماری نالج اتنی کم ہے کہ ہم نے ابھی تک جغرافیائی اعتبار سے بھی پوری زمین کا جائزہ نہیں لیا، حالانکہ نہایت تیز رفتار سواریاں اب دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پلین ہے، راکٹس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ان تمام کے باوجود بھی ابھی تک دنیا کے بے شمار علاقے، زمین کے بے شمار حصے ایسے ہیں کہ جس کے سلسلے میں سائنس نے بھی اس بات کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہاں تک ہماری ابھی تک رسائی ہوئی نہیں ہے۔ امیزون اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو آج کل وہ ایک اپلیکیشن کے نام سے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو افریقہ کے جنگلات ہے اس کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ جتنا کچھ معلوم کیا جا سکا، لیکن خود وہاں کے اتنے جنگلات ہیں کہ جہاں تک انسان کی ابھی تک رسائی نہیں۔ ہماری کمزوری کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ابھی بہت ہوا 300 سال 400 سال گزرے ہوں گے غالباً، یا 400 سے کچھ زیادہ، کہ ہم لوگوں کو جو اس طرف رہتے ہیں، افریقہ، ایشیا اور جو ہے یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ 7 سمندر پار یو ایس بھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کا انکشاف تو اتنے عرصے بعد ہوا ہے۔ تو ہماری کمزوری اور لا علمی اور کم علمی اور ناواقفیت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی زمین سے متعلق بھی ہم کو مکمل طور پر پتہ نہیں، اور ابھی تک ہم اس میں ناکام ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں جسم دیا، اور اس جسم کے اندر احساس اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ احساس کے باوجود بھی ہم کو بہت سی مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم کے اندر کیا بیماری ہے۔ بہت سی مرتبہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ 3rd اسٹیج پہ آ گیا کینسر، پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کیا بیماری ہے، مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں۔ اور اس سے زیادہ جہالت اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ کم علمی اور کیا چاہیے؟ حالانکہ اس میں تو شعور ہے، اس میں تو جان ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے معلومات کے لیے، اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک بہت محبت کرنے والے دوست ہیں، اللہ انہیں صحت عافیت عطا فرمائے، تو کچھ دن پہلے پتہ چلا 30 سال کی عمر ہوگی، بمشکل، بہت سنجیدہ، بہت اچھے مزاج کے، اللہ نے مال و دولت بھی بہت دیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ دونوں گردے فیل ہیں۔ عیادت کے لیے میں گھر پہنچا اور تفصیل سے بات چیت ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ کیسے، آخر کیا عوامل کیا ہوئے، وجوہات کیا بنی، کچھ آپ کو اندازہ؟ تو کہنے لگے کہ والد صاحب کا بی پی چیک کر رہے تھے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر نے ہی کہا کہ آپ کا بھی ہاتھ لائیے، چیک تو کر لیں گے، چیک اپ کرانے میں کیا حرج ہے۔ تو میں ہاتھ بڑھا دیا، بی پی ہائی محسوس ہوا،
تو میں بھی، والد صاحب بھی، سب بولے کہ مشین کا پرابلم ہوگا۔ دوسرے دن ہم احتیاطاً ڈاکٹر سے ملاقات کرے، چیک اپ ہوا تو واقعی ہائی تھا۔ تو ڈاکٹر نے یہ دیکھ کر کے کہ آپ کی عمر اتنی کم ہے اور پرسنالٹی آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، اس لیے اس نے ایک بیسک جو بی پی کی دوا ہوتی ہے اس نے اس کا آغاز کر دیا۔ اب یہ روزانہ جو روٹین ہے اس کے حساب سے گولی کھا رہے ہیں۔ ابھی 1-2 مہینے کا وقت ہی گزرا تھا وہ دوا شروع کیے ہوئے، لیکن شاید وہ بی پی جتنا تھا اس کے حساب سے یہ سوٹیبل نہیں ہوئی دوا، تو کچھ تکلیف شروع ہوئی، کمر کی تکلیف وغیرہ یہ شروع ہوئی۔ تو چیک اپ ہوا، ڈاکٹر کو ڈاؤٹ آیا، اس نے سارے انویسٹیگیشنز کروائے کرے، تو جب رپورٹ آئی تو انتہائی پریشان کن رپورٹ کہ دونوں کے دونوں گردے مکمل فیل۔ عجیب، 30 سال کی عمر ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے بعد 5 دن 6 دن تک تقریباً مکمل بیچارے ڈائلیسس پہ رہے، اور اب جو ہے شاید ہفتے میں 3 ڈائلیسس چل رہے ہیں۔ بات یہ عرض کرنا ہے کہ جسم کے اندر بیماری ہے، جس کا یہ جسم ہے اسی کو پتہ نہیں ہے کہ بیماری اندر پنپ رہی ہے، اسی کو پتہ نہیں ہے۔ جہالت اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، ناواقفیت اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ یہ وہ انسان ہے جو بہت زیادہ فخر کرتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، ہم نے اتنی جو ہے ترقی کر لی ہے، یہ سب کچھ ہے ان سب کے باوجود۔ تو اس سے دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب ہمیں اپنے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی زمین کے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے، اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جو ہے ہمیں پیچھے کا پتہ نہیں ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو آگے کا پتہ نہیں ہے، ہم نے آج تک حقیقت میں اپنی پیٹھ تک نہیں دیکھی، ہم نے آج تک حقیقت میں اپنے کوہنی کا پچھلا حصہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، آئینے میں دیکھا ہوگا، حقیقت میں نہیں دیکھا۔ تو جب اتنی ناواقفیت اور اتنی کمزوری ہے، اور اس کو ماننا بھی ہم سب کو ضروری ہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے، اس کے اندر ریالٹی ہے، جب یہ چیز ہے تو پھر ہم اس بات کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ نے جب کہا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارا کیا فائدہ ہے، یہ بات ہے اصل۔ سانپ کے ذریعے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ابھی تک ہم یہ پتہ لگا نہیں پائے، اور کھوج میں سائنس لگی ہوئی ہے، اور اب سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ زمین کے اندر جو گھومتا پھرتا رہتا ہے اور وہ جو مختلف جو ہے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا پیتا رہتا ہے، اسی کے نتیجے میں جو زہریلے مادے زمین میں ہمارے کھیتیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی ہماری مفید بن کر کے ہمارے لیے غذا بن رہی ہے۔ اور اگر یہ زمین کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں کھیتی باڑی بھی ہمارے لیے زہر آلود ہو جاتی۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ گئی، تو کھوج لگا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس کا فائدہ کیا ہے، اور جہاں یہ سانپ ہے اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے، تو بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جن کے اندر نقصان محسوس ہوتا ہے اس سے ایسی ایسی دوائیں بنتی ہے اور ایسی چیزیں اس سے بنتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا فائدہ سامنے آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ محبوب نگر کے ایک صاحب جو بہت پابندی کے ساتھ مجلس میں آیا کرتے تھے، بڑا محبت اور تعلق کا معاملہ کرتے تھے، بیمار ہو گئے، اور اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا سب کچھ، اب جو ہے کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے، اور کہہ دیا گیا جتنے رشتہ دار ہے بھائی اب کو جب کو ہے آ کے ملاقات کر لو، پتہ نہیں پھر بعد میں افسوس ہوگا۔ اس وجہ سے سارے رشتہ دار آئے، ملاقات کر لیے، چل دیے، اب کوئی جو ہے امید نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو بچھو کاٹ لیا، تو اس کے بعد کافی دیر تک تکلیف ہوتے رہی،
اور اس کے زہر سے بچانے کے لیے جو مختلف جو ہے تدابیر ہو سکتی تھی وہ تدابیر کی گئی. لیکن اللہ کا عجیب کرشمہ یہ کہ اس بچھو کے کاٹنے کے بعد سے ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور بہتر ہوتے 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 اتنی بہتر ہو گئی کہ جو ان کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، یہ چلنے پھرنے لگ گئے، اور اس کے بعد کئی سال تک یہ زندہ رہے. ڈاکٹرز کا اس کے بعد کہنا یہ تھا کہ دراصل جسم کے اندر جو جراثیم تھے، جن جراثیم کی وجہ سے ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی، بچھو کے زہر نے ان جراثیم کو ختم کر دیا، مار دیا. بچھو کا جو زہر ان کے جسم میں چڑھا، اس کے نتیجے میں جو زہریلے جراثیم پہلے سے تھے وہ زہریلے جراثیم مر گئے، اور وہ زہریلے جراثیم مرنے کی وجہ سے یہ اب صحت کی طرف آنا شروع ہو گئے. اور موجودہ جو ڈرگس ان کو دیے جا رہے تھے وہ ڈرگس یہ زہریلے جراثیم کو مار نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ہم ان ڈرگس کے ذریعے سے جب وہ زہریلے جراثیم کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس کے دوسرے انفیکشنز اور ریاکشنز ہو رہے تھے جسم پر، تو وہ نہیں ہوتا. اب اللہ نے ایسا نظام بنایا. تو ایسا نہیں ہے کہ زمین میں کوئی چیز ہو اور وہ چیز انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو. سائنسدانوں نے یہ بات بتا دی ہے، ڈکلیئر کر دیا ہے کہ زمین پہ موجود مختلف چیزوں میں سے اگر صرف آپ ایک مچھر کا بھی وجود ختم کر دیں گے، آپ مچھر کے خلاف مقابلہ کر کے مچھر کا بھی وجود ختم کر دیں گے، تو مچھر کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا آپ کے پاس اس معاملے کے لیے کوئی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک مکڑی کے وجود کو بھی ہم ختم کر دیں گے تو مکڑی کا پھر آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو سرو کر رہی ہے، یہ انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے. اور انسان اس کائنات کا دلہا ہے. جب دلہا ہوتا ہے، جتنے وہاں پر مہمان ہوتے ہیں وہ دلہے کے لیے آتے ہیں، دلہن کے لیے آتے ہیں. وہاں پر جتنے انتظامات ہوتے ہیں، جتنی لائٹنگ لگتی ہے، جتنے کھانے پکتے ہیں، سب کچھ یہ دلہا اور دلہن کے لیے ہوتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہاں پر شادی خانے میں جو ویٹر آ کر کے کام کر رہا ہے یہ کیا فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ نظر آئے کہ نہ نظر آئے. جو لائٹ چمک رہی ہے وہ کیا فائدہ پہنچا رہی ہے، نہیں لائٹ چمک رہی ہے یہ بھی دلہے کے لیے ہی چمک رہی ہے. تو ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، لیکن اتنا طے ہے کہ انسان یہ اس کائنات کا دلہا ہے، اور اس انسان کے لیے یہ ساری کائنات سجی ہے، اور یہاں کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کام کا بنایا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم، ساری کی ساری دنیا تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا تو انسان کو سرو کر رہی ہے. جیسے ایک ویٹر شادی خانے میں وہ مہمانوں کو سرو کر رہا ہے، ٹھیک، وہ مہمان کو سرو کر رہا ہے، وہ دلہے کو سرو کر رہا ہے ویٹر. اب ہوا یہ کہ یہ دلہا اپنی کرسی پر سے اٹھا اور اٹھ کر کے جا کے سارے مہمانوں کو، سارے ویٹرز کو کرسی ٹیبل پر بٹھا دیا اور سارے ویٹرز کی یہ خدمت کرنے لگ گیا. کتنی اچھمبے کی بات ہے، کتنی اچھمبے کی بات ہے. یہی معاملہ ہوا ہے. یہ کیا دراصل اپنی ذہن کی کمزوری اور عقل کے فتور کی بات ہے. کوئی پاگل ہوگا تو ایسا کرے گا، دیوانہ ہوگا تو ایسا کرے گا، یا یہ کہ کوئی شخص اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بڑا عجیب لگے گا کہ دوسرے کیسے میری خدمت کریں گے، اس کو بڑا عجیب لگ رہا ہے. تو جب یہ عجیب لگ رہا ہے تو وہ کیا، ارے آپ میری خدمت میں خود جا کر کے کروں گا، میں خود جا کر کے خدمت کروں گا. تو دیکھنے میں جیسا کیسا عجیب لگ رہا ہے. اب یہ دلہا اپنی کرسی سے اٹھا اور جا کر کے ان کو سرو کر رہا ہے، ان کو کرسی پر بٹھا دیا.
بس یہی معاملہ ہوا ہے، انسان کے سوچ کی کمزوری اور عقل کے فتور کے نتیجے میں یہ انسان جو اس کائنات کا دلہا تھا، یہ انسان بجائے کائنات کی ساری چیزوں سے خدمت لینے کے اب یہ مختلف چیزوں کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا کیا؟ گائے کو اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ انسان کو فائدہ پہنچائے، اب یہ اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ پتھر کو اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ انسان کے کام میں آئے، اب اس کی پوجا شروع کر دیا۔ درخت کو اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ انسان کو سرو کرے، اب وہ درخت کی پوجا شروع کر دیا۔ سانپ کو اللہ نے پیدا کیا تھا تاکہ انسان کے کام آئے، اب یہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے کوئی دلہا اٹھے اور اٹھا کر کے اپنے تمام ویٹرز کو بٹھا کر کے ان کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم پلٹ کے ان کی طرف چلے جاؤ جو تمہیں سرو کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ تمہاری جتنی سکلز ہے، تمہاری جتنی استعداد ہے، تمہاری جتنی صلاحیتیں ہیں اور تمہاری جو سوچ و فکر ہے، یہ ساری کی ساری سوچ و فکر اور صلاحیتوں کا قبلہ اور رخ بس ایک ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا۔ تمہارا کام یہ، ان کا کام وہ تم کو سرو کریں گے، لیکن تم ان کو کسی کو سرو کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو اور اللہ کی عبادت کے اندر تم لگے رہو۔ اسی کو یہاں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہے جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف توجہ کی، فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنا دیے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے قدرت میں تھا کہ اللہ ایک ساتھ زمین و آسمان پیدا کر دیتے، یہاں پر پہلے زمین پھر آسمان کا تذکرہ کیوں آیا؟ یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بعض دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جب اس کی قدرت تھی تو وہ پل بھر میں کیوں پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں ہے، وہ پل بھر میں سب کچھ کر سکتے تھے۔ اس کو دراصل مقصود یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو سکھائیں، مینجمنٹ ہم سب کو سکھائیں۔ یا آپ دنیا کے سارے نظام پر غور کریں گے تو یہ انتہائی اعلیٰ سے اعلیٰ غیر معمولی مینجمنٹ کا ایک بہت بہترین ماڈیول ہے، انتہائی بہترین ماڈیول ہے کہ یہ ایسے زبردست طریقے سے اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے کہ منٹ کا کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے سارا زمین و آسمان کا نظام ہے، ہر چیز سے ہم کو سیکھنا ہے، اور یہ پوری دنیا ہمارے لیے کلاس روم ہے۔ جب کلاس روم ہے تو کلاس روم میں اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں بنا دیتے تو بنا دیتے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی قدرت تو تھی، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیسے بتدریج اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہیے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ایسا نہیں ہوا اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوا تو اس کے نتیجے میں نظام کائنات اللہ کے ہاتھ سے نکل گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا۔ پوری کی پوری قدرت اور پورا کا پورا کنٹرول اور پورا کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں مکمل طور پر ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کنٹرول کرنے کے لیے، پورے سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اس کے علم میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہے۔ جب جانتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ کس چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں انسان کے لیے نقصان ہے۔
جب جانتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو کب پیدا کرنے میں اس شخص کا فائدہ ہے اور کس کو کب موت دینے میں اس کا فائدہ ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس ملک کے کیا حالات رہنے میں اس ملک کے لیے فائدہ ہے اور حالات خراب ہونے میں کیا فائدہ ہے۔ فیوچر پلان وہ کر سکتا ہے، وہ موجودہ پلان کر سکتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے ہمیں جو ذمہ داری ہے، جو ریسپانسبلٹی ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کے ذمے جو چھوڑنا ہے وہ اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے لیے ایک سمپل فارمولہ یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ پوری کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں ایگزام میں پاس ہونا ہے، تو ایگزام سے پہلے ایگزام میں پاس ہونے اور امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے کے واسطے جان توڑ محنت کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی، ہم کریں گے۔ وہ جب رزلٹ آ جائے تو ہماری امید کے حساب سے رزلٹ نہیں آیا، آؤ یا نہ آؤ، دونوں صورتوں میں رزلٹ کے بعد اس معاملے کو اللہ کے ذمے چھوڑ دیں گے۔ بھئی جو اللہ چاہتے تھے وہ ہوا۔ ہم لوگ ہر معاملے کو الٹا کر رہے ہیں، ہر معاملے کو الٹا کر رہے ہیں۔ ایگزام سے پہلے اللہ کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ چاہے تو کامیاب ہوتے، نہیں تو نہیں بول کے، اور ایگزام ہونے کے بعد افسوس کر رہے ہیں، میں فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا۔ اس کو الٹا کر دیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایگزام سے پہلے پوری محنت کرنا اور ایگزام کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دینا۔ کر رہے ہیں کیا؟ ایگزام سے پہلے اللہ کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں، ایگزام کے بعد افسوس کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر یہ ہے، تو یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ یہ سمپل فارمولہ ہے، اس کو لے کر کے اگر ہم مینیج کریں گے، دکان ڈالنے کے لیے جتنی محنت کرنا ہے وہ پوری محنت کرنا، دکان ڈال دیے تو اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے۔ دکان ڈالنے سے پہلے اللہ میاں چلائے تو چلتی، نہیں تو نہیں چلتی، اپنے کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ڈال دینے کے بعد پھر افسوس، نہیں چل رہی، نہیں چل رہی، یہ طریقہ نہیں۔ تو جو فارمولہ ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا